بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وصال اسپیشل کے ساتھ میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، محرم الحرام قریب آ رہا ہے اور محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ملک بھر میں ایمرجنسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور پورے ملک میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک طرح سے پورے ملک کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو محرم الحرام میں ہونے والی خرافات کیا ہیں اور محرم الحرام میں جو عوام کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے، آج اسی عنوان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں، پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر ہیں مفتی محمد زبیر صاحب، اور جو میڈیا پر اسلام کی آواز کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے اور معاشرتی جو مسائل ہیں قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو مہمان سے۔ مفتی محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ محرم الحرام 3-4 دن کے بعد آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اور اس وقت جو پاکستان یا دیگر جو برصغیر کے ممالک ہیں ان میں اس اہمیت کو کس طرح پس پش ڈال دیا گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر 4 مہینوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے، جس کو محدثین، مفسرین اور اہل علم کی اصطلاح میں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العزت کے ہاں سال کے 12 مہینے ہیں، اور اللہ نے ان کی رفتار کو اسی دن سے مخصوص انداز میں پیدا کیا جب سے کہ اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش فرمائی۔ اس میں سے استثناء کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے وہ خاص طور پر حرمت والے، تقدس والے، بلندی اور عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ان ایام کو، اور اس میں محرم الحرام بھی شامل ہے، تقدس اور عظمت کا مہینہ قرار دیا۔ جب ہم احادیث صحیحہ کی طرف آتے ہیں تو بخاری کے اندر، مسلم کے اندر کئی احادیث ہمیں نظر آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر حرم یعنی حرمت والے 4 مہینے، اور پھر اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سب سے زیادہ جس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر ابو داؤد کے اندر بالکل آخری پیج پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم یسبون الدہر وانا الدہر اے انا مقلب الدہر۔ لوگوں کا معاملہ یہ کہ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں۔ زمانے کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا جائز نہیں، زمانہ برا نہیں ہوتا، لوگ اچھے برے ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں۔ بالکل، محدثین نے اس کی اصطلاح میں، اس کی تعریف و تشریح کے اندر لکھا انا الدہر اے انا مصرف الدہر انا مقلب الدہر، میں ہوں جو زمانے کو الٹتا پھر زمانے کو پھیرتا رہتا ہوں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان میں الٹتے پھیرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ان ایام میں تغیر و تبدل یہ ظاہر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ پھر اس پہ بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ جو ہے رات آتی ہے تو اندھیرا آ جایا کرتا ہے، دن آتا ہے روشنی اور اجالا آ جایا کرتا ہے۔ لآیات لأولی الالباب، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بطور نشانی کے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس وقت محرم الحرام کا جو آپ نے سوال فرمایا، سب سے پہلا کانسیپٹ جو ہمارے مسلمانوں میں کلیئر ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ ایک عظمت والا مہینہ ہے، تقدس والا مہینہ ہے۔ اب مجھے بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، اللہ اس کو عظمت والا قرار دے رہے ہیں، قرآن کریم اس کو عظمت والا کہہ رہا ہے۔ احادیث صحیحہ کے اندر میں تمام دوسری احادیث کا تذکرہ نہیں کر رہا، ورنہ مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے سرتاج فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت عطا کی ہو، کسی مہینے کو کسی اور مہینے پر فضیلت عطا کی ہو، سوائے 2 کے، مہینوں میں رمضان کو
اور دنوں میں 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دنوں کے مقابلے میں فضیلت والا قرار دیا۔ جی اب سب سے پہلا جو شرعی کانسیپٹ ان دی لائٹ جی آف دی قرآن و سنہ ہماری امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ قرآن عظمت والا مہینہ قرار دیتا ہے، ہم اسے منحوس قرار دیتے ہیں۔ بالکل احادیث صحیحہ، احادیث تجربہ اس کو تقدس دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ پکار کر کے احادیث صحیحہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں رفعت ہے، بلندی ہے، عظمت ہے۔ ہم کہتے ہیں شادیاں نہ کرو، ہم کہتے ہیں بچہ اگر اس میں پیدا ہو گیا تو منحوس ہے، ہم یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ 10 محرم کا دن بڑا منحوس ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپس میں کوئی سیلیبریشن، کوئی شادی، کوئی بیعہ، کوئی تقریب، کوئی فنکشن نہ کرو، منگنی نہ کرو، اگر کر لی تو یہ ساری زندگی شادی منحوس رہے گی۔ خدا جانے کس کس طرح کے تصورات ہیں، ان تصورات کا اسلام سے، شریعت سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ کوٹ کر کے سب سے پہلے تو دماغ میں یہ بات بھرنی چاہیے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات ہے، بعض لوگ اس کو ایک اور انداز میں لیتے ہیں کہ 10 محرم الحرام تو یوم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو حضرت حسین جس دن شہید ہوئے ہوں تو وہ دن تو منحوس ہونا چاہیے، تو نحوست والا عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت کو قتل کر دیا گیا اور ان کی شہادت ہوئی، تو نہیں، یہ یوں نہیں لینا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا مزاج کچھ اور ہے، اسلامی ٹھیٹ مستند اور آتھینٹک تاریخ کا اور مورخین و محدثین کا مزاج بالکل یکسر دوسرا ہے۔ وہ یہ اس انداز میں مت بیان کرو، یوں بیان کرو نواسہ رسول کی فضیلت اور اہمیت اور عظمت ملاحظہ کریں کہ اللہ نے اپنے پاس انہیں بلانے کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ دن بھی پہلے سے عظمتوں والا تھا، تو اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ اس میں تو ایک گنا اور زیادہ فضیلت مل رہی ہے، اس میں اور زیادہ عظمت مل رہی ہے۔ یعنی جیسے کہ آپ بتائیے ہمارے معاشرے میں کیا یہ نہیں ہوتا، مرحوم بہت اچھا نیک تھا اسی لیے جمعرات کا دن پایا، بہت اچھا تھا اسی لیے جمعے کا دن پایا، ہم بولتے ہیں یہ نہیں تو حضرت، اور ہم یہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ پایا۔ ہمارے اولیاء اسلاف بزرگان دین سب کے سب تمنائیں کرتے ہیں، یا اللہ مدینہ کی موت عطا فرما، مقام میں یہ مکے کی موت عطا فرما، اور زمانے کے اندر کہا کرتے ہیں کہ یا اللہ رمضان کی موت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ ان کے لیے شہادت کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ انبیاء کے زمانے سے عظمتوں والا چلا آ رہا تھا، تو اس لیے اس کو عظمت والا سمجھنا چاہیے، اس کو فضیلت والا سمجھنا چاہیے، یہ تو برکت والا ہے۔ اسی لیے اچھا اس کے ساتھ ساتھ سفر کو بھی شامل کرتے ہیں، اور اسی کی تردید کے لیے ہمارے بزرگوں نے سفر کے ساتھ سفر کی جو لوگوں کے ذہنوں میں نحوست کا تصور قائم ہے اس کو ہٹانے کے لیے سفر کے ساتھ سفر الخیر یا سفر المظفر لگایا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ خیر اور کامیابی کا مہینہ ہے۔ تو محرم الحرام کے ساتھ بھی آپ نے جب لفظ استعمال کیا محرم اور اس کے ساتھ الحرام، تو الحرام، اچھا یہاں پر بعض بالکل ابتدائی ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ سمجھتے ہیں حرام کا تو معنی ہوتا ہے بالکل حرام، جیسے حلال کے مقابلے میں آتا ہے، تو یہ تو ایک، حالانکہ یہ نہیں ہے، لغت میں حرام کے کئی معنی لکھے گئے، ایک معنی اس کے اندر وہ ہے جو حلال کے متضاد آتا ہے، یعنی حرام ناجائز جو شریعت میں ناٹ الاؤڈ۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے حرام حرمت سے نکلا ہے، حرمت کا معنی تقدس، عظمت، تو محرم کو جو حرام کا لفظ اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ تقدس والا، عظمت والا، لہٰذا جتنے خرافات ہمارے دماغوں کے اندر ان کو نکال کے باہر پھینکنا چاہیے۔ یہ کامیابی کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، تقدس والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ ہاں میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں ایک بات بھائی غلام نبی صاحب یہ عرض کر دوں، میں نے آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ بار بار یہ لفظ خاص طور پر استعمال اس وجہ سے کیا کہ اس کی فضیلت میں اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دن کامیابی عطا فرمائی فرعون کے لشکر کے مقابلے میں، نوح علیہ السلام کی کشتی اس دن پار لگی، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب اس دن ملا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ یہ دن تھا، اس تاریخ کو قیامت ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں مختلف روایات کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں کسی مستند روایت میں نہیں ہیں، کسی آتھینٹک روایت میں نہیں ہیں۔ اگر ان روایتوں کو شامل کیا جائے تو اور زیادہ اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن ہم غیر مستند روایتیں بیان نہیں کرتے، اس لیے ہم نے ان باتوں کو ذکر نہیں کیا۔ قرآن و حدیث کے اندر مستند اور جو ٹھیٹ تصور ہمیں ملا ہے وہ یہی کہ یہ عظمت والا، تقدس والا مہینہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کی اہمیت اور فضیلت پہ تو بات کر لی، تو مستند روایات سے
کیا محرم الحرام میں کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے، جیسے یوم عاشوراء ہے، اس طرح کی کوئی اور بھی چیزیں ہیں؟ جی ہاں، اصل بات تو میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق ایک بہت اہم بات یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کئی انبیاء کا سوانح حیات کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ 10 محرم یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان کے حکم اور کتب علیکم الصیام یہ آیت نازل ہونے سے پہلے جو روزہ فرض تھا وہ عاشورے کا روزہ تھا، لیکن جب رمضان آ گیا تو اب یہ روزہ فرض تو نہیں رہا، البتہ اس روزے کی اپنی جگہ ایک بہت بڑی اہمیت رہی. بلکہ ایک عجیب بات ہے، مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے اور وہ صحیح روایت ہے. اس روایت کے اندر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس ایک دن کے روزے سے پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. روایت صحیح ہے. تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کے روزے کی رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 10 محرم کا روزہ رکھا. البتہ جس آخری سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا 10 محرم الحرام کا، تو اس موقع پر ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ میں یہ روزہ رکھتا رہا، میں تمہیں ترغیب بھی دیتا رہا. یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے. البتہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. جی بالکل. تو خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اب اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ ملاؤں گا یا 10 کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملاؤں گا. اس روایت کی بنیاد پر حضرات فقہاء اور حضرات محدثین کرام، اولیاء کرام نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ 10 محرم کا صرف روزہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تمنا، خواہش اور آرزو یہ تھی، اور یہ الفاظ استعمال فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو صحابہ کرام کا پھر اس کے بعد معمول یہ رہا کہ یا تو 9 کا روزہ ملاتے تھے یا 11 کا روزہ ملاتے تھے. تو یہ روزہ رکھا جانا اور اس کو ایک سال کا کفارہ کہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس پر پابندی اور دوام کے ساتھ عمل فرماتے رہے، تو یہ بھی اس کی غیر معمولی فضیلت ہے. یہیں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک نقطہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کے بارے میں کیا فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں. اچھا، یہودیوں کے روزہ رکھنے کا بھی ایک مخصوص کانسیپٹ تھا، اور اس کی وجہ وہ تھی جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی لشکر سے جو نجات ملی ہے تو وہ یہ 10 محرم کا دن تھا. تو وہ اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے یہودی روزہ رکھتے. اب آپ دیکھیں، روزہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کو ادا کرنا سعادت کا موقع ہے. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کرتے رہے، لیکن اس عبادت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ یہودیوں سے ایک گنا مشابہت ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. بالکل. عبادت کے اندر بھی بالکل صحیح ہے کہ نہیں، جو حالانکہ وہ تو اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے، عبادت تو مختص ہے اللہ رب العزت کے لیے، تو اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. تو اب ذرا بتائیے، ہم جو محرم الحرام میں کافی مرتبہ مجوسیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم وہاں پر اہل باطل اور اہل بدعت اور اہل شرک ان کی نقالی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نقالی کے اندر ہم بین کرنا، ماتم کرنا، جلوس نکالنا، خدا جانے کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بتائیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھنے کے اندر اگر یہودیوں سے مشابہت ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا. اور یہ بھی آپ کو مشہور روایت معلوم ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا. تو جب عبادت میں مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی ہے تو وہ معاملات جو عبادت بھی نہیں ہیں، بالکل، جو رسومات ہیں، جو رواج ہیں، جو گلی کوچوں کے اندر ابھری ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اندر غیر لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، آپ نے یہ ذکر کیا کہ بین کرنا، ماتم کرنا اور غم، جیسے آپ نے اس کی اہمیت تو بیان کری، تقدس اور عظمت تو ہے، خوش ہونا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ جی چونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس کے غم میں ہم بھی غم زدہ ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس طرح کا غم کرنا، بین کرنا، نوحہ کرنا، یہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2-3 بڑی باریک باتیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ سوال کر ہی لیا تو ان باریک باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کے کانسیپٹ اس طرح کے عجیب بن چکے ہیں. جب کبھی بھائی غلام نبی صاحب آپ ربیع الاول کے اندر کی جانے والی واہیات، حرکات و خرافات
جی جب آپ ممبر پہ بیٹھ کر اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں تو ایک طبقہ ہے وہ کھڑے ہو کر اپنے دل دماغ میں یہ تصور آپ کے بارے میں قائم کر لیتا ہے کہ شاید ان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ کمی ہے۔ بالکل۔ ارے بھائی، تم سے کہا جا رہا ہے کہ روڈ خالی رکھو، بالکل نبی کی یہ تعلیم ہے۔ تم سے کہا جا رہا ہے چوری کی لائٹ مت استعمال کرو، بالکل نبی کی یہی تعلیم ہے۔ بالکل۔ تم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح سے مت کرو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اس میں مستند روایتیں بیان کرو، غیر مستند روایتیں نہ بیان کرو، اور یہ کہ شبیہیں بنا بنا کر کے تم روضہ رسول کی اور اس میں پینا فلیکس اور تم سڑکوں پر جب آپ اس کی تردید کرنے رکھتے ہیں نا تو فوراً ان کے دماغوں میں یہ آتا ہے کہ شاید ان کے دل میں نبی کی محبت کے اندر کمی ہے۔ بالکل۔ میں کہتا ہوں خدا کی لعنت ہو اس پر جی بالکل، جس کے دل میں نبی کی محبت کی کمی ہو۔ بالکل ارے نبی کے ایک اشارہ ابرو پر ہماری نسلوں کی جانیں قربان ہو۔ بالکل ہم روٹی ان کے نام کی کھاتے ہیں، بالکل ہمیں قوت سماعت ہو کہ قوت بصارت و بصیرت، یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگرچہ روایت کے اوپر سند کے اعتبار سے کلام ہے لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے۔ جی وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہے نا کہ سر کے سجدے سے معنی ہے شریعت کے اصول، سجدہ قلب ہے برائے رحمت للعالمین، دل کا سجدہ جن کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا وجود کے اندر آئی ہے۔ جو شخص ان کی محبت اپنے دل کے اندر کم رکھتا ہے تو اس کو تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اب ہم جب محرم الحرام کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ خلاف اسلام، خلاف شریعت تعلیمات پر نہ آئیں، بین کرنے کو بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا یا نہیں قرار دیا، واضح اور کلیئر کٹ بات ہے۔ بخاری آپ کھول لیجئے، باب میں بتاتا ہوں، حدیث کا مطالعہ کریں، عربی میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ آپ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جو بین کرتا ہے من شق جیوبہ، جو اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ماتم کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے، بین کرتا ہے اور روتا دھوتا چیختا چلاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مزاج بنایا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم صاحبزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت مبارک کو اپنے ہاتھوں میں رکھا تھا اور یہ فرماتے جاتے تھے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تمہاری جدائیگی پر ہم غم زدہ ہے۔ حضرت ماریہ سامنے کھڑی ہے، اسی وقت اسی لاشے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی ٹپ ٹپ کر کے نیچے گرے۔ تو حضرت ماریہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے آنسو گر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ تو محبت کی وجہ سے ہے، یہ تو دل کے غم کی وجہ سے ہے، یہ تو اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ تو پتہ چلا غم کا اظہار کرنا، دل کے اندر رنجیدہ ہونا، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے سنت رسول ہے۔ اور پھر جب بات آتی ہے 10 محرم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے تاج، رہبر و رہنما عالم اسلام کی وہ شخصیت کہ اللہ نے ان کو یہ مقام بلند دیا کہ جن ظالم ملعونوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور شہادت اور شہید کیا، آج انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ بالکل 1400 سال گزر گئے، امت اس حادثے سے باہر نہیں نکل سکی، قوم اس حادثے سے باہر نہیں نکل سکی۔ سکتہ کی کیفیت ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم اگر قتل کیا جاتا ہے اس ملک کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں چند دن کے لیے، لیکن اللہ نے حضرت حسین کو کتنا بڑا مقام دیا تھا کہ 14 صدیاں بیت گئیں، امت اس حادثے کے غم سے نکل نہیں سکی ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام بلند عطا کیا تھا۔ ہم جب ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر چلو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر چلو، ان کے نانا فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلو، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بارے میں جب ہم تلقین کرتے ہیں تو ایک طبقہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے شاید ان کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کمی ہے۔ ارے بھئی یہ نتیجہ تم نے کہاں سے نکالا؟ خدا کی لعنت تو اس کے اوپر جس کے دل میں حضرت حسین کی محبت میں کمی پائی جاتی ہو۔ میں تو کہتا ہوں اس کا تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، پتہ نہیں اس کو خاتمہ ایمان پر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہمارے رہبر اور رہنما، مجھ سے ایک ٹی وی انٹرویو میں پوچھا گیا سارے صحابہ کرام ہیں تو آپ سب سے زیادہ کس سے متاثر ہیں؟ میں نے کہا میں 2 شخصیات سے سب سے زیادہ متاثر ہوں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہوتا ہے نا ہر ایک کو جس سے بھی محبت ہو جائے، آپ کے اپنے اساتذہ ہیں سب قابل احترام، لیکن کسی استاد سے آپ کو بہت زیادہ مناسبت ہوگی۔ تو صحابہ کرام میں مجھے سب سے زیادہ جو مناسبت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سب کے سب سر کے تاج، ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو بات یہ ہے برائے کرم اپنے دماغوں سے یہ کانسیپٹ نکالنا چاہیے کہ جب کبھی کوئی آپ کو کہے ارے بھائی روڈ بلاک نہ کرو،
یہ نانا حسین کی تعلیم نہیں ہے. ارے بھئی سڑکیں مت بلاک کرو، ایمبولینسوں کو جانے دو، مریضوں کو جانے دو، کمزوروں کو جانے دو، بجلیاں مت خرچ کرو، اسراف و فضول خرچی مت کرو، اپنے جسم کا خون مت نکالو. بخاری کی روایتیں پکار کر کے کہہ رہی ہیں خون نکالنا تو دور کی بات ہے، جو اپنا گریبان بھی پھاڑے گا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں. آج اگر منبر سے کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس پر ہرگز یہ فتویٰ کسی جانب سے نہیں آنا چاہیے کہ اس کے دل میں کوئی کمی ہے. کوئی کمی نہیں ہے. ہم صرف اور صرف اسی نظام کو لانا چاہتے ہیں اور نانا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اسی پر آنا چاہیے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ابھی کچھ عرصہ پہلے تو میں نے باقاعدہ ایک ویڈیو دیکھی ایک صاحب کی کہ انہوں نے کلاشن کوف اپنے سینے پہ رکھی ہے اور کلاشن کوف اپنے سینے پہ رکھ کر کے وہ باقاعدہ ویڈیو کوئی ان کی بنا رہا ہے اور اصل اور سچ کے اندر وہ ایک برسٹ چلاتے ہیں یا حسین کہتے ہوئے، پھر وہ دوسرا برسٹ چلاتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر وہ اس طریقے سے گر پڑتا ہے اور وہ آدمی چلا جاتا ہے. بتائیے کیا یہ اسلام کی روح سے، ٹھیٹھ قرآن و حدیث کی روح سے جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. نانا حسین کی تعلیمات کی روح سے جائز ہو سکتا ہے؟ ان حقیقی اور اصل تعلیمات پر آنا چاہیے. یہی مؤثر نظام حیات ہونا چاہیے. اچھا، محرم الحرام میں دو المناک واقعے ہوئے، سانحات ہوئے، شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہادت حسین کو تو سامنے رکھ کے لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں لیکن شہادت عمر فاروق کو دیکھ کر کوئی غمزدہ نہیں ہوتا؟ جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ عظیمت اور مجاہدے اور قربانی کی جو ابتدا یکم محرم الحرام منبر رسول، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار اور پڑوس سے ہوئی، اس کی انتہا کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین کی شہادت پر ہوئی ہے. وہ ایک ہی عظیمت کی تاریخ اور داستان چلتی ہے. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے کہا کہ ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، عام ہونا چاہیے. بالکل میں یہ کہتا ہوں. میں مجلس کے اندر کئی دفعہ یہ پوچھ چکا ہوں، ذرا کھڑے ہو کر بتاؤ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن کون سا ہے؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. بدری صحابہ کرام کے نام لے کر کے پوچھا جائے تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ کیا ہم نے صحابہ کے درجات اور صحابہ کی عظمت اور بلندی اور ان کے درجات کا اپنے ذہنوں کے اندر تعین غیروں کے پروپیگنڈے کی بنیاد پہ کرنا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے؟ ہمارے پاس قرآن و سنت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس احادیث صحیحہ نہیں ہے؟ یعنی کسی بھی صحابی کے درجے کا اپنے دل دماغ کے اندر جو تعین ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی پان بیچنے والے سے پوچھئے، کسی بھی ڈھابے والے سے پوچھ لیں، کوئی چائے بیچنے والا، کوئی سبزی فروش، کوئی لہسن پیاز بیچنے والا، ان سے پوچھئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن کون سا ہے، وہ رکشہ ڈرائیور ٹھک کر کے کہے گا کہ 10 محرم الحرام. بہت مبارک بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اسے حضرت حسین کا تعارف حاصل ہے، وہ 10 محرم الحرام کو جانتا ہے. لیکن اگر آپ اسی سے کھڑے ہو کر کے پوچھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن کون سا ہے تو کچھ پتہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بتا دو، جو والد حسین ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. ان سے پوچھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی پتہ نہیں ہے. سید الشہداء کس نے کس کو کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا ہے نا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر بیٹھ کر کے کہا کہ آپ پر رونے والا کوئی نہیں، میں آپ پر رونے والا ہوں. آپ کا کوئی وارث نہیں، میں ہوں آپ کا وارث. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا بلند و بالا الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی تعارف امت کے اندر نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا کوئی تعارف نہیں ہے، اور نہ اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی مجالس اور کوئی واقعات بیان کرنے کے لیے کوئی بیان. تو کیا وجہ ہے؟ یہ غلط ہے. یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آئے گا تو سڑکوں پر بڑے بڑے سائن بورڈ لگ جائیں گے، اور ہر بندے کو یہ بات معلوم ہے، چھوٹے بچے کو گلی کے اندر چلتا ہوا بھی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ محبت اور یہ عقیدت سر آنکھوں پر. اس میں اور اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. واقعہ کربلا جو مستند ہو اور زیادہ بیان کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا، اور میں کہا کرتا ہوں کسی کی شہادت کی اور کسی کے خون کی کل قیامت والے دن گواہی قرآن کے ورقے دیں گے،
بالکل کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی مٹی دے گی، بالکل لیکن وہ شخص کتنا عظیم ہے جس کی شہادت کی گواہی بیک وقت 4 چیزیں دیں گی: روضہ رسول، بالکل مسجد نبوی، منبر رسول، مصلی رسول، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی گواہی تو یہ چیزیں دیں گی۔ تو ہمارے بچوں میں اس کا تذکرہ عام ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت خنجر لگا تو ان کو پیچھے لایا گیا، پھر اس وقت انہوں نے کیا کیا جملے ارشاد فرمائے، جی اور اپنے صحابہ کرام جو کمپینین تھے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والے تمام حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ ابن مسعود، یہ سب کے سب دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا گفتگو ہوئی ہے، اسے بیان کرنا چاہیے۔ یہ زیادتی ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رفقائے خاص ان کا تذکرہ نہ کریں، نہ ان کی شہادتوں کا تذکرہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے، محبت کا اظہار ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، جتنا کیا گیا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان حضرات کی سوانح بھی بیان کرنی چاہیے، ورنہ یہ زیادتی ہوگی، درست مزاج شریعت نہیں کہلائے گا۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کے اندر ماتمی جلوس، جلسے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک امن، جو ہمارے امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی درپیش ہو جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقل حل کیا ہے کہ محرم الحرام میں جو یہ جلسے ہیں، جو چاہے محرم الحرام میں ہوں چاہے کوئی اور بھی ہوں، تو ایک امن و امان کی جو کیفیت ہے سب ایک قسم کے جو ہے نا سولی پر لٹک جاتے ہیں، اس کے حل کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی جو تجویز ہے وہ یہ کہ یاد رکھیں گالی کسی کی مذہبی مجبوری نہیں ہے۔ بالکل، گالی کسی کی مذہبی مجبوری نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ یار ہم اس کی گالیاں برداشت اس لیے کریں چونکہ اس کے مذہب کے اندر گالیاں دینا۔ ارے بھائی، عیسائی مذہب کے اندر کسی کو گالیاں دینے کی تعلیم ہے؟ ہندو مذہب میں ہے، جی سکھ میں ہے، مجوسیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے۔ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ ان کے پیشواؤں فرما رواؤں نے اپنے نیچے والے ماتحتوں کو کہا گالیاں دیا کرو۔ گالیاں کسی کی مذہبی مجبوری نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اب آنا چاہیے اس بات پر 1 پوائنٹ ایجنڈا، عالم اسلام میں امن کی ابتدا یہاں سے ہوگی۔ کوئی شخص دنیا کے اندر یزید کا وکیل صفائی نہ بنے، بالکل، کوئی شخص حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عظمت، رفعت اور بلندی کے سلسلے میں ذرہ برابر اشارے میں یا کنایے کے اندر نقص کا اظہار نہ کرے اور کمی کا اظہار نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص ان حضرات کی شان میں یا اہل بیت اطہار کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی کا مظاہرہ کرتا ہے، چوک پہ لٹکانا چاہیے اسے، اور امت مسلمہ کو نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے۔ ہمیں ایسے عبید اللہ بن زیاد کے حامیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ایک طرف بالکل واضح کلیئر کٹ یہ موقف رکھتے ہیں تو اب آئیے ذرا دوسری طرف، وہ یہ ہے کہ کوئی حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی نہ کرے، کوئی حضرت عمر کی شان میں گستاخی نہ کرے، کوئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی نہ کرے، کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، آ جائیے اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر، جو اہل بیت اطہار کی شان کے اندر گستاخی کرے، ائمہ کی شان میں گستاخی کرے، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، اسی طرح اہل بیت اطہار ان کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی کرے تو شیعہ طبقہ اس کی سزا مقرر کرے، اور اہل سنت کے علماء کو اس پر دستخط کرنے چاہیے کہ بھئی ہم ہرگز ان حضرات کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی چیپٹر کے اندر جو حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، امہات المومنین، ان کی شان میں جو گستاخی کرے اس کی سزا پوری دنیا میں سنی اور اہل سنت علماء کو مقرر کرنی چاہیے، اور شیعہ حضرات کو چاہیے کہ اس کے اوپر سائن کریں۔ اس گستاخی کے سلسلے کو بند کرنا چاہیے، اس لٹریچر کو بند کرنا چاہیے۔ وہاں سے کلیئر کٹ بات ہے نا کہ کوئی اگر آپ کی والدہ کو برا بلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری کروڑوں مائیں قربان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کی خاک پر۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو اس وجہ سے ہاں یہ بات میں بتا دوں، برابر جس انداز میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کا تقدس و تحفظ کرنا چاہتے ہیں، بالکل اسی انداز میں ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جوتے کی خاک کا بھی تحفظ کرنا چاہتے ہیں، بالکل، اور ہم پھانسی پہ لٹکانا چاہتے ہیں اس آدمی کو جو ان کی گستاخی کرے گا۔ اس کا اسلام سے، شریعت و قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس طرح بھی آنا ہوگا۔ تو اس لیے گالی کسی کی مذہبی مجبوری نہیں ہے، نہ وہ دیں نہ یہ دیں۔ اسلاف کا تحفظ، ان کا ادب، ان کا احترام، دائرے میں رہے ہر آدمی،
یہ ہے ابتدائے امن کی ابتدا یہاں سے ہوگی. بالکل. ورنہ آپ مجالس منعقد کریں، عنوان ہو حضرت حسین کی شہادت، عنوان ہو واقعہ کربلا، اور اس شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مناقب حسین کے ذیل کے اندر آپ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہوں، اور سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے آپ ان کی شان میں گستاخیاں کریں، اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ یہاں کیکر کے درخت سے آم پیدا ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ گلی محلے کے اندر دائیں بائیں کے لوگ آپ کا ادب و احترام کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے اس طرح سے ہونا. اس لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا تو یہ ہے. اس کے بعد پھر آگے اس پہ ڈفرنس آف اوپینین ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں یہ جلوس ماتمی اگر یہ عبادت ہے تو عبادت خانوں تک محدود ہونی چاہیے. عبادت کو عبادت خانوں تک محدود رکھا جائے. بھئی نماز کہاں ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے وہ عبادت اگر کوئی اور کرتا ہے وہ امام بارگاہ کے اندر کرتا ہے. کسی اور مذہب کا کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اپنے سنیکاگ کے اندر، اپنے گرجے کے اندر، اپنے مندر کے اندر کرتا ہے. یہ کہ سڑکوں کو بند کر دینا اور روڈوں کو بلاک کر دینا اور بازاروں کو بند کر دینا، کسی بھی مذہب کے اندر اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے. کسی فرقے کے مذہب کی ابتدائی تعلیم یہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ تو محرم الحرام کے حوالے سے آپ نے اچھی گفتگو کر لی. اچھا، اب یہ بتائیے کہ جیسے کہ محرم الحرام میں صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اس کے حوالے سے کچھ لوگ سبیلیں لگاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ہاں جو بدعات اور خرافات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ننگے پاؤں چلنا چاہیے. ان چیزوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک صدقے کا تعلق ہے، صدقے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو جب بھی کریں بہت اچھا مبارک عمل ہے. جو بہت سارے محقق اسکالرز اور علماء جس بات سے منع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک دن کو مخصوص کر کے اور یہ تصور کریں کہ یہ صدقہ اسی دن میں اگر کیا جائے تو اس کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب ہے. ایک تو اس کی تردید کی جاتی ہے. دوسرے نمبر پر ایک اصولی اختلاف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو میجورٹی ہے وہ یہ جانتی اور مانتی آئی ہے، اور ان کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نیاز ہو یا نظر ہو، صدقہ ہو یا خیرات ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا. حتیٰ کہ غیر اللہ میں کسی ایک شخصیت کا معاملہ نہیں ہے، کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہوتا. صدقہ اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ سے حاصل کر رہا ہے. ہاں، یہ بات درست ہے، ایصال ثواب اگر آپ کسی کو کرنا چاہیں، کسی صحابی کو، پیغمبر کو، بزرگ کو، ولی کو، وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن ہوگا صدقہ اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. باقی رہے گی یہ بات کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شادی نہ کرنا اور یہ کرنا کہ جوتے اتار دینا، ننگے پیر چلنا، بین کرنا وغیرہ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے، واضح طور پر خرافات ہیں، واہیات حرکات ہیں، رسومات تو ہو سکتے ہیں، اسلام اور قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا، ابھی اس سے پہلے آپ نے ایک سوال کے جواب میں آپ نے جو پوری وضاحت کی جلسے، جلوس اور ماتموں کے اندر کہ بالکل اس کا عبادت گاہوں تک محدود رہنا چاہیے، لیکن آپ ریاست کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ ریاست ایک محدود طبقے کی خاطر پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ الرٹ ہو جاتی ہے، باہر نکل آتی ہے، اور کتنا ہمارا قومی خزانے کا نقصان ہوتا ہے. تو ریاست کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ یکساں سلوک کرے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول اس طرح سے منایا جائے جیسا کہ مدینہ منورہ میں، اور محرم الحرام پاکستان میں اس طرح سے منایا جائے جیسا کہ ایران کے اندر ہے. وہاں پر سڑکیں بلاک نہیں ہوتی، وہاں پر روڈ بازار بند نہیں ہوتے. تو بعض حضرات کی یہ تجویز بھی ہے. لیکن میں اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ کہ ہماری ریاستیں سنجیدہ نہیں ہوتی ہیں. اگر ہماری ریاستیں حقیقی اقدامات کرنے پر آئیں، سنجیدگی اختیار کریں، اور دیکھیں بھائی غلام نبی صاحب، اس کے لیے کچھ جگہوں پر، فورمز پر یہ بات بھی میں نے کی ہے. میں نے کہا دیکھیں، 10 محرم الحرام کے آنے سے پہلے ایک لسٹ اخبارات میں شائع ہوتی ہے. جی بالکل. ان علماء کے فلاں فلاں صوبوں میں داخلے پر پابندی ہے نا. بالکل. آپ حیران ہوں گے کہ ریاست کی عدم سنجیدگی پر، یعنی یہ لطیفہ ہے کہ یہ پچھلے کئی سالوں میں ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بڑے درجے کے جو قومی اخبارات ہیں اس میں ایک لسٹ شائع ہوتی ہے، ان علماء کے فلاں فلاں صوبوں میں داخلے پر پابندی ہے. اس لسٹ میں کئی سارے ایسے افراد ہیں جن کی شہادتوں یا انتقال کو 14 سال گزر چکے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو میں نے وزارت مذہبی امور کے اندر بیٹھ کر کے باقاعدہ جب یہ بات کی تو مجھے اندازہ تھا کہ مجھ سے کہا جائے گا کہ ایسے
ایسا نہیں ہوتا. تو میں اخبار جنگ لے کر کے گیا. میں نے کہا جی یہ اس مہینے کا ہے, اس سال کے محرم الحرام کے اندر, اور اس میں ان علماء پر بھی داخلے پر پابندی ہے جن کو ہم نے بچپن میں دیکھا تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ایک عالم ہے مولانا عبدالشکور دین پوری صاحب, تو میں نے تو خیر دیکھا نہیں. صحیح ہے, وہ اپنے بعض بزرگوں سے سنا ہے, شاید وہ رحیم یار خان کے علاقے کے. اس سال ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کا فلاں صوبہ سندھ میں داخلے پر پابندی ہے. بعض علماء جن کی شہادتیں ہو چکی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے, 10-10 سال گزر چکے, اس محرم کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ان کے داخلے پر پابندی ہے. تو یہ ہے کیا؟ دراصل ہوتا یہ ہے, محرم آیا, وزارت مذہبی امور یا یہ جو امن کی جو کمیٹیاں وغیرہ یا ڈپٹی کمشنر حضرات, بھائی وہ جلدی کرو, وہ لسٹ نکالو. تو پرانی فائلیں کھنگالی جاتی ہے, اس میں سے لسٹ نکالی جاتی ہے. وہی جو اس کو دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں, وہ لسٹ اٹھائی اور پریس کے حوالے کر دی, اور پریس والوں نے اسی کو منو شائع کر دیا. مزہ کا خیز بات نہیں ہے کیا یہ؟ بالکل. یعنی آپ ان پر ایک مردوں پہ 144 نافذ کرو گے کیا بھائی؟ مردوں پہ پابندی, مردے کہاں جاتے ہیں بھائی؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہے ریاست کی عدم سنجیدگی. تو ان تمام مسائل کا حل ٹیبل ٹاک ہے, بٹھایا جائے, متحارب فریقوں کو بٹھایا جائے. اچھا ایک عجیب بات یہ ہے عدم سنجیدگی کی ایک اور مثال, جب کبھی محرم الحرام آئے گا, ہر صوبے, ضلع, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر مختلف علماء کو جمع کیا جائے گا. بالکل. اچھا ان علماء میں وہ علماء بھی جمع کیے جائیں گے جن علماء کا باہمی طور پر کسی فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا ان کی تقاریر بھی ہو رہی ہیں, ان کی گفتگو بھی ہو رہی ہے, ان کی بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے اور بات چیت ہو رہی ہے. تو ایک اجلاس کے اندر میں بھی موجود تھا. میں نے کہا یہ صاحب بیٹھے اور یہ صاحب بیٹھے, یہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں, شربت پلاتا ہوں, چائے پلاتا ہوں, یہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا ان دونوں کے درمیان میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے, تو آپ صلح کس کے بارے میں کروا رہے ہو؟ جو اصل متحارب فریق ہیں انہیں بلائیے نا, انہیں سامنے بٹھائیں اور ان کو لائیے مذاکرات کی میز پر. ان کو کہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کا کیا مسئلہ ہے, اور امن قائم کرنے کے لیے واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دس سچویشن. آپ اپنی رائے قائم کریں, بتائیے آپ کی کیا رائے ہے, آپ بتائیے, اور آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ کو پریشانی کیا ہے. پھر وہ بتائیں گے ہماری یہ پریشانی, یہ پریشانی. تو جو اصل متعارف فریق ہیں ان کو جمع کرائے بغیر, ان کو ساتھ بٹھائے بغیر, رسمی قسم کے جو افراد ایسے جو ہر جگہ ہر اجلاس کی زینت بننے کی کوشش کیا کرتے ہیں, ان کو بٹھا کر کے بات چیت ہو جاتی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے, بعد میں سلاد ولاد اچھا ہوتا ہے, کیک ویک اچھے ہوتے ہیں, چائے وائے بہت اچھی ہوتی ہے, کھانا وانا بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن آپ کہیں اس سے دیر پا مستحکم امن قائم ہو جائے, یہ مشکل ہے. اس کے لیے ریاست کو سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی, اور اسی آپ نے بہت اچھی بات کہی, ہمارے ملک کے اربوں روپے لگ جاتے ہیں. بالکل. اور بیچارے ایک ASI اہلکار سے لے کر کے وہ IG تک سارے کے سارے ان دنوں میں, بلکہ کئی پولیس اہلکار جو مسائل وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں تو وہ باقاعدہ 10 محرم سے پہلے مجھے فون کر کے کہتے ہیں وہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں, دعا کر لیں کہ یہ 10 محرم آرام سے گزر جائے. اور ان کی جان لٹکی بھی ہوتی ہے, آپ دعا کر دیں کہ یہ 10 محرم آرام سے گزر جائے. تو بھائی ایسی کیا ایمرجنسی ہے, ایسی کیا وہ ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تذکرہ حسین ہونا چاہیے, ریاست کی سطح پر ہونا چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے ریاست کا سربراہ قوم سے خطاب کرے, جی بتائے واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق مل رہے ہیں, اور ریاست تلقین کرے تمام کے تمام مسالک کے علماء کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرو, واقعات کو بیان کرو. لیکن اس کے لیے مساجد ہیں, سیمینار ہال ہیں, کانفرنس روم ہیں, آپ آڈیٹوریمز کے اندر رکھیں, بار بار رکھیں. آپ 2 کانفرنسیں رکھنا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں 4 رکھیں ان مقدس ہستیوں کے تذکرے پر. لیکن سڑکوں کو, بازاروں کو, دکانوں کو, شاپنگ سینٹروں کو بند کر دینا یہ تعلیم اسلام نہیں ہے. اور اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے تو پھر تو آپ کہاں تک اس کو پورا کر سکتے ہیں, اس کو پورا کرنا. اچھا مصعب, آخر میں آپ سے 2 سوال میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ شہادت حسین چونکہ اس محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی, اور شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں ہستیوں کو سامنے رکھ کے عوام کے لیے کیا پیغامات ہیں جو عوام کو ان ہستیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کسی پروگرام میں تفصیل سے بیان ہونا چاہیے. اس میں قدم قدم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملے بیان فرمائے, اور جس ادب کا, جس احترام رسول کا, جس عشق رسول کا, اور امت مسلمہ کو جوڑنے کا جس انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. مثلا سب سے پہلا سوال زخمی ہونے کے بعد یہ تھا کہ تحقیق کرو کسی مسلمان نے تو مجھے نہیں مارا. پتہ چلا جی کسی مسلمان نے نہیں آپ کو مارا. تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرا خون کسی مسلمان کی گردن پر نہیں گیا. یہ ہے امت مسلمہ کو ملانا, یہ ہے ملاپ, یہ ہے جوڑ پیدا کرنے کی کوشش. پھر آپ دیکھیں حضرت ابن عمر کو بلاتے ہیں,
हुक्मा ने, डॉक्टरों तबीबों ने कह दिया कि अब बचना मुमकिन नहीं है, खून बहुत निकल चुका है, शहादत होने वाली है। चारपाई के दाएं में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, ये सारे के सारे सहाबे कराम मौजूद हैं। खून काफ़ी निकल चुका था, निढाल हालत के अंदर थे। उस मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने साहिबजादे से कहा, जाइए जाकर के उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इजाज़त तलब करें और उनसे कहें कि मेरे मरने के बाद अगर आप इजाज़त दें तो ये हुजरा, ये रोज़ा रसूल तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मिल्कियती मकान था, तो अगर आप इजाज़त दें तो मेरी तदफीन वहाँ पर हो। अच्छा, वो जाने लगे। जब वो जाने लगे तो फिर कहा कि इनको बुलाओ, बेटे को दोबारा बुलाया। अच्छा भी तुम किस लिए जा रहे हो? जी आपकी तदफीन की इजाज़त लेनी। अच्छा क्या बोलोगे? यही कि अब्बा जान ये कह रहे, हाँ आप सुनो, यूं जाकर के कहना एक खत्ताब का बेटा है उमर जी, जो आपसे इजाज़त तलब करता है। यूं ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर आपसे इजाज़त तलब करता है। बिल्कुल, लिअन्नी लस्तु बादल यौम लिल मुमिनीन अमीरा, इसलिए कि आज के बाद मैं मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन नहीं रहा। बिल्कुल, मैं अब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं रहा। वारिखीन ने एक और नुक्ता यहाँ ये लिखा है कि अगर ये अमीरुल मोमिनीन जाकर के कहेंगे ना तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुमकिन है इस लिहाजो मुरव्वत की वजह से खामोशी इख्तियार कर दें कि ये तो अमीरुल मोमिनीन का आर्डर आ गया है जी, और खलीफे का तो हुक्म मानना लाजिम होता है। तो फरमाया ना 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 ना, यूं कहना खत्ताब का बेटा है उमर जो आपसे इजाज़त तलब करता है। ये आप अंदाज़ा लगाइए इस शहादत और नज़ा के वक़्त में क्या आला दर्जे की हिकमत और फ़क़ाहत है, किस अदब और एहतराम का और मुसलमानों को मिलाप का और जोड़ का क्या दर्स दिया जा रहा है। और कहा गया कि बेटे को खलीफा मुकर्रर करें ना, अगर ये एजाज़ की चीज़ थी तो खत्ताब के एक बेटे में आ गई, और है अगर जिम्मेदारी और मसूलियत, और मैं समझता हूँ कि ये मसूलियत का तौक़ है, तो मैं खत्ताब की अगली नस्ल के अंदर मसूलियत का ये तौक़ नहीं लटकाना चाहता हूँ। ये अब आप बताइए, हुकूमत से और रियासत के इंतज़ाम से, इक़्तिदार से बेरग़बती ये आ रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत से दर्स ये मिल रहा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को अब आप देखें, जिस वक़्त आखिरी वार चलने लगा है और मलऊन सिनान ने वार करने की कोशिश की उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, क्या बस हम आखिरी फाइनल हमला तो क्या फरमाते हैं, मुझे नमाज की इजाज़त दो जी। और उस वक़्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नमाज की बात कर रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, नाना का निज़ाम। और देखिए ये वॉर ऑफ सिस्टम है, ये सिस्टम्स की जंग थी जी, ये थी निज़ामों की जंग, और अपने नाना के निज़ाम को अर्थ में नाफिज करने के लिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला खानवादा हुसैनी करबला के मैदान के अंदर जाने कटवा रहा है। तो पता चला पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का निज़ाम, ये जो मुस्तफ़वी सिस्टम है, इसको नाफिज करना है। और वो जानते थे, समझते थे कि यजीद हरगिज़ हक पर नहीं है, इसलिए मैं इसको ख़त्म करके और हटा करके अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम लाऊंगा। उसके लिए परदेश बर्दाश्त किया, उसके लिए अपना अहलो अयाल को सबसे पहले पेश किया, अपनी ख़वातीन को लेकर के गए, कुर्बानी दे रहे हैं, जान की कुर्बानी दे रहे हैं, मासूम बच्चों की कुर्बानी दे रहे हैं। बकौल अल्लामा सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के सबक इंसानियत को ये दे दिया कि मुस्तफ़ा का निज़ाम दरअसल वो चीज़ है कि उसके लिए अपनी और अपनी आल औलाद की भी कुर्बानियाँ देनी पड़े तो हरगिज़ दरेग ना करना, जान भी कुर्बान कर दो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को अर्थ पे नाफिज करने के लिए। ये है ईसार का, कुर्बानी का वो लेसन, वो पैगाम, वो हकीकी फ़लसफ़ा जो आज हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर इख्तियार करना चाहिए। और ये अपनी ज़िंदगियों के अंदर अक़ीदा वो चीज़ है जिस पर अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कुर्बान करें। बिल्कुल। और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफिज करने के लिए जिस इस्तातात और जिस हद तक मैं कोशिश और जदोजहद कर सकता हूँ वो मुझे करना होगा। करते करते मरना है, मरते मरते करना है, यही फ़लसफ़ा हुसैनी है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि मुहर्रमुल हराम में ऐसे कौन से काम हैं जो आवाम को करने चाहिए, जो खराफात हैं, बिदात हैं, उनको छोड़कर जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसे कौन से काम हैं जो करने चाहिए? सबसे पहली बात तो ये, जैसा कि मैंने बताया कि जिन शुहदा सहाबा ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके तज़किरों का आम करना चाहिए, 9-10 या 10-11 का रोज़ा रखना चाहिए, और इन सहाबे कराम सब के तक़द्दुस और अज़मत को अपने हल्क़े अहबाब के अंदर बयान करना चाहिए। जो मैंने हकीकी फ़लसफ़ा बताया, जो पैगाम बताया, इसे ताज़ा करना चाहिए। और साथ ही साथ इन हज़रात ने ज़िंदगियों में कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, बिल्कुल, तो हमारे कौल फ़ेल अमल से कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और मैं तो कहा करता हूँ, मुस्तनद वाक़या करबला बयान करने के लिए तमाम महकमों के अंदर इसके दुरूस होने चाहिए जी। और वाक़या शहादत फ़ारूक़ आज़म को बयान करने के लिए महकमे पुलिस के अंदर
پائلٹوں کے محکمے کے اندر، انجینئرز کے اندر، وکلاء کے اندر، ڈاکٹرز کے اندر اس کے دروس ہونے چاہیے، مختلف محکموں کے اندر ہونے چاہیے اور ریاست کی سطح پر ہونے چاہیے، اور جب مستند چیز آپ بیان کریں گے تو غیر مستند چیزیں خود بخود نکل جائیں گی۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کی آپ نے، بہت شکریہ۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے کہ محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر پائی جانے والی ایسی کون سی خرافات ہیں اور بدعات ہیں جس کی وجہ سے پوری کی پوری جو ہماری سوسائٹی ہے، پورا معاشرہ ہے، وہ بدامنی اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مفتی صاحب نے بہت اچھی تجاویز دیں، ان میں یہی ہے کہ سب سے جو سامنے چیز رکھنی چاہیے وہ قرآن و سنت کو رکھنا چاہیے۔ قرآن و سنت جب یہ کہتا ہے کہ ہم غیروں کی مشابہت نہ اختیار کریں اور جو قرآن و سنت کی روح سے جن چیزوں کا قرآن و سنت میں حکم دیا گیا ہم ان کی اتباع کریں، تو اس سے جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرامن رہ سکتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم میں سے ہر بندے نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا ہے اور اس نظریے کو اس نظریے کو دوسروں پر نافذ کرنے کے لیے وہ تمام حدود کو کراس کر دیتا ہے۔ تو محرم الحرام میں امن و امان کا مسئلہ اسی سے حل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نظریے، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے مذہب کو اپنی حدود تک رکھیں، اپنی عبادت گاہوں تک ان کو محدود رکھیں، دوسروں پر نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور سب سے بڑا جو محرم الحرام کا پیغام ہے، فلسفہ شہادت حضرت حسین اور فلسفہ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں، ہماری وجہ سے کوئی دوسرا آدمی اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ تو اگر ہم ان چیزوں کی اتباع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کتنے ارشادات فرمائے کہ آپ کے ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو، اور تکلیف دینے والے کے بارے میں بہت وعیدیں سنائی۔ تو آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ یہ جلسے، جلوس اور ماتم، یہ سب کچھ نکلنا، اس سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اسی سے ہمارا معاشرہ پرامن رہ سکتا ہے، اسی سے ہمارے معاشرے کے اندر آپس میں محبت، میل ملاپ اور رحم دلی اور سب چیزیں بڑھ سکتی ہیں، اور نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔